السلام علیکم دوستو، بہت خوبصورت کہانی اونٹ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت تمیم دری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جسے کان میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جاؤ، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہو تو تجھے ایز جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہمارے پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامرد نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایس اونٹ کی مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مانگی ہے۔ ہم سب آبی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آیا۔ جب اونٹ نے انہیں آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ ایس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پالا پڑا اور بڑا ہو گیا۔ جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ جب یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے ایسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات بالکل اسی طرح جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی خدمت گزار کی اس کی مالکوں کی طرف سے کیا یہ جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب ہم نے ایسے بیچیں گے اور نہ ہی ایسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی کریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس نے پھر کہا، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے 3 تو قبول فرما لیے، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم ایسے لکھ چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں نظر دوڑے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاس ہے، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کی دشمن کیے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمانوں نے مسلمانوں کا کیا، اتنا نقصان شاید کافروں نے مسلمانوں کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک امت بن جائے، آپس کی نفرتوں کو ختم کر دے۔ بہت شکریہ دوستو، کہانی پسند آئی ہو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کرو، یہ کبھی نہ بولے۔ بہت شکریہ۔